گفتگو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں اگین ہمارے احمد صاحب کے ساتھ. آج ہم ڈسکس کریں گے ون آف دا موسٹ فیمس ریئلسٹ میکاولی کی کتاب. نکولو میکاولی اٹلی کا ایک مشہور بیوروکریٹ تھا. اس کی کتاب ہے, اس کے اوپر ہم بات کر لیں گے. ہمارے صاحب ونس اگین ویلکم ٹو دی اسٹوڈیو. شکریہ جی, آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے زحمت دی. زحمت ہی سمجھیے گا. تو آج ہم ہاں ہمارا جو آپس میں ہوا تھا کہ ہم کریں گے, بالکل, تو میری تو ذمہ داری بنتی تھی کہ میں ضرور. شکریہ, مجھے موقع دے رہے ہیں. ہم آپ کو چائے پلائیں گے, حلوہ پلائیں گے. وہ تو ابھی تک 2 نشستیں ہو گئی نہ ہو سکا. اچھا, آج ہم ریئلزم کے بانی تو نہیں کہہ سکتے ہیں, بٹ ہم یہ کہیں گے کہ ایک ایسے شخص جس نے پاور ڈائنامکس کو ڈیفائن کیا, رولرز کے اور اسٹیٹس کے پاور ڈائنامکس کو ڈیفائن کیا, ایک ایسے شخص کی لائف کو ڈسکس کریں گے اور اس کے ان اصولوں کی بات کریں گے جو اس نے عوام کو دیے. عوام سے بھی زیادہ اس نے بادشاہوں کو دیے وہ اصول, تو اس کے اوپر بات کر لیں گے. تو ریئلزم از بیسیکلی اٹس مور لائک ہاؤ یو گین پاور, اور آپ اس پاور کا استعمال کیسے کرتے ہیں, اور نیشن اسٹیٹس کے اندر بھی پاور کی کیا اہمیت ہوتی ہے, اور پاور ڈائنامکس کیسے چینج ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ریئلزم میں ڈسکس ہوتی ہیں نارملی. کولی کے بارے میں تھوڑا سا آپ خود بتا دیں, پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے خط سے جو میڈیچی کو اس نے لکھا تھا. میکاولی بنیادی طور پر ایک سیاستدان تھا, اور اسے سیاست سے بہت زیادہ لگاؤ تھا. یعنی یہ سیاست میں رہنا چاہتا تھا. بالکل. اور اٹلی میں جو ہے یہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کی حیثیت رکھتا تھا. جو میڈیچی خاندان تھا اس کا سخت مخالف تھا, لیکن جب اور اس کو اس سزا میں جلاوطن بھی کیا گیا تھا. تو بہرحال جب میڈیچی خاندان اقتدار میں آیا تو اس نے ان کے لیے کتاب تحفتاً لکھی تھی اور اپنے ایک دوست کے ہاتھوں بھجوائی تھی. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس دوست نے کتاب نہیں دی تھی میڈیچی خاندان کو, نہیں, اور یہ کتاب ان تک پہنچ ہی نہ سکی جو ان کے لیے اس نے جو ہے لکھی تھی. لیکن کتاب پہنچی ہے اصل میں, ہم تک پہنچ گئی. بہرحال کتاب میڈیچی تک بھی پہنچی اور ہم تک بھی پہنچی ہے. میڈیچی تک باہر پہنچی ہوگی, لیکن ایک میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کتاب نہیں پہنچی تھی ان تک, مستند جگہ پر. اس نے خط بھی لکھا تھا. ہاں, خط ایسا ہے کہ اس نے خط لکھا تھا اور خط کے ساتھ کتاب لکھ کے اس کو دی تھی میڈیچی کو. خط میں اس نے یہ لکھا تھا کہ جناب دیکھیں, میں آپ کو مختلف لوگ جب بادشاہ بنتے ہیں, کوئی بادشاہ بنتا ہے تو مختلف لوگ اپنی حیثیت کے مطابق تحفے تحائف بیچتے ہیں جی, اور مختلف لوگ اپنی حیثیت کے مطابق ان کو مختلف طرح سے ڈیل کرتے ہیں. جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں پیسے دیتے ہیں, دھن دولت ہوتی ہے وہ دیتے ہیں. پرنس بک لکھ کے میکاولی نے اس خط کے ساتھ بک دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک منجا ہوا اسٹیٹس مین ہوں, اور چونکہ میں نے ملک کے طول و عرض میں جا کے میں نے مختلف لوگوں سے ڈیل کیا ہے, دنیا دیکھی ہے میں نے, تو اپنی دنیا دیکھی جو میرے ایکسپیرینسز ہیں وہ سارے اس بک میں لکھے ہیں تاکہ آپ کی فیوچر میں آپ کے کام آ سکے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میڈیچی خاندان کے ایک بادشاہ نے اس کو اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اس نے اس کو دوبارہ ری انسٹیٹ کیا تھا فلورنس میں. اچھا. اور اس کو یہ حکم ملا تھا کہ فلورنس کی حدود جو ہیں اس کو آپ نے وہ کرنا ہے. بہرحال کتاب کی طرف آتے ہیں. چلیں, تو کتاب کا جو ابتدا کرتے ہیں وہ 2 چیزوں سے کرتے ہیں, ایک ریپبلک اور دوسرا بادشاہت. تو میکاولی کہتا ہے کہ اسٹیٹ 2 طرح کی ہوتی ہیں, رائٹ. ایک ہوتی ہے بادشاہت, دوسری ہوتی ہے ریپبلک. اور ریپبلک کو سائڈ ہی کر دیتا ہے, بادشاہت کو لے کے آگے جاتا ہے. جیسے بادشاہت کی 2 قسم کی بادشاہتیں بتاتا ہے. کون سی؟ ایک موروثی بتاتا ہے, ایک موروثی بادشاہت ہے, اور دوسری جو اس نے اپنے اختیار سے حاصل کی ہے. چیپٹر نمبر 3 میں جس کی بات کرتے ہیں, مکسڈ monarchies جس کو کہتے ہیں, اپنے اختیار سے جو حاصل کی.
اور اس میں یہ جو موروثی بادشاہت ہوتی ہے اس کو یہ تقریباً نظر انداز کر دیتے ہیں. اس کا بھی تذکرہ بیچ بیچ میں آتا ہے، لیکن جو اصل بحث ہے اس کی وہ ہے اس بادشاہت سے جسے آپ نے خود حاصل کی ہے. تو کسی بھی تدبیر سے حاصل کی ہے، چاہے کسی ملک پر حملہ کر کے حاصل کیا ہے، بہرحال جس بھی طریقے سے حاصل کیے، مکس منارکیز کے بارے تو اس کو قائم رکھنے کے لیے بادشاہ کو کیا تدبیرات عمل میں لانے چاہیے اور اس کو مینٹین رکھنے کے لیے کیا حکمت عملیہ اپنانی چاہیے بادشاہ کو. تو اس حوالے سے یہ میکاویلی جو ہے وہ بادشاہ کو مشورے دے رہے ہیں پوری کتاب میں. مکس monarchies میں بات کرتے ہوئے وہ چیپٹر نمبر 3 میں کہتا ہے when a monarchy is new things are harder, if not entirely new but territories are added to existing monarchies, instabilities are caused first by foremost by what is an inevitable problem for all new regimes that men are quick to change the ruler when they imagine they can improve their lot. اگر آپ نئے بادشاہ ہیں تو کہتا ہے کہ آپ کے لوگوں کا انٹرسٹ آپ سے جلدی بڑھ جائے گا. اگر آپ اچھے رولر نہیں ہیں، کنسولیڈیٹ نہیں کر پاتے ہیں پاور، تو لوگوں کا انٹرسٹ آپ سے جلدی ہٹ جائے گا کہتا ہے. اور آگے ایگزامپل دیتا ہے ایک بڑی مشہور ڈبیٹ ہے، اس کے اوپر اس کا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے، چیپٹر نمبر 4 اسکندر اعظم کے اوپر. الیگزینڈر دی گریٹ کی جو اتنی ساری فتوحات تھیں، وہ ساری فتوحات اس کے مرنے کے بعد ختم کیوں نہیں ہوئی، قائم رہی، وہ کیوں رہی، اس کے اوپر بڑی اچھی ڈیبیٹ کرتا ہے. monarchies کی 2 ٹائپس کرتا ہے. فار ایگزامپل ایک بادشاہ آتا ہے، کہیں پہ حملہ کرتا ہے، فتح کر لیتا ہے. محمود غزنوی کی طرح نہیں، محمود غزنوی آیا لوٹ لاٹ کے چلا گیا نا. ہاں وہ تو آتا ہی لوٹنے کے لیے. تو یہاں کہتا ہے ہاں اب جیسے خاندان غلامہ والے آئے تو انہوں نے آ کے سیٹ اپ بنایا پورا، مغل جیسا ہے. ہاں مغل بھی آئے، انہوں نے بھی سیٹ اپ بنایا پورا. کہتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بادشاہ ہوتا ہے کہیں پہ آتا ہے، وہ نئی جو بادشاہت قائم کرتا ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک بادشاہت یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے لوکل جو وار لارڈز ہوتے ہیں یا پھر وہاں کے لوکل جو ایلیٹس ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل اگر ہم بات کر لیں قبائلی سرداروں کی، لوکل قبائلی سردار ہوتے ہیں، ان قبائلی سرداروں کو یہ ایریا آپ کا ہوا، یہ آپ کا ہوا، یہ آپ کا ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ قبائلی سرداروں کو وہ سارا ایریا دے دیا، بات ختم ہو گئی. ایک یہ اس طرح کی بادشاہت ہوتی ہے، ان قبائلی سرداروں سے تم محاسبہ لے لو، اکاؤنٹیبلٹی ان قبائلی سرداروں پہ آپ کر لیں. تو ایک اس طرح کے بادشاہ ہوتے ہیں. اور دوسرے ایسے بادشاہ ہوتے ہیں جو جیسے اسلامک کیلیفیٹ میں، خلافت میں اس طرح کے بادشاہ ہوتے تھے. پورا خلیفہ ہوتا تھا، اپنے ایڈمنسٹریٹرز مختلف جگہوں پہ بھیجتا تھا. جیسے ہر شہر میں ایک صحابی بھیجا جاتا تھا، اس کے علاوہ ہر شہر کا ایک عامل بھیجا جاتا تھا. یہی سسٹم اصول نے بھی کیا تھا، دلی سلطنت والوں نے بھی. دلی سلطنت میں بھی مختلف جگہوں پہ جیسے شیر شاہ سوری نے بنایا تھا، ایک صوبہ بنایا تھا، صوبے کا ایک ہیڈ ہوتا تھا، پھر صوبے کے نیچے فرغانہ ہوتا تھا، فرغانے سے نیچے ایک اس طرح کی ولیج والا سسٹم ہوتا ہے. اس طرح کے 4 ڈفرینٹ سٹیپس ہوتے تھے. تو ہر سٹیپ پہ ایک لیول کا بندہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اور جو کنگ ہوتا تھا وہ حساب لیتا تھا، اس فرغانہ کا جو والی ہوتا تھا اس سے وہ حساب لیتا تھا بادشاہ. تو یہ کہتا ہے کہ یہ 2 طرح کے monarchies ہو سکتی ہیں. پہلی monarchy یہ کہ اپنا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ بناتا ہے. دوسری monarchy یہ کہ اس علاقے کے قبائلی لوگوں کو چھوٹی چھوٹی ٹیریٹریز میں ڈیوائڈ کر کے ان کو بانٹ دیتا ہے، بندر بانٹ کرتا ہے. کہتا ہے کہ ان میں ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو حملہ کرنا چاہو، ایسے نئے بادشاہ کو حملہ کرنا چاہو، تو جو چھوٹی چھوٹی ٹیریٹریز ہیں قبائلی سرداروں میں بٹی ہوئی ہے، جیسے ہندوستان تھا، ہندوستان اسی طرح کا تھا. اور وہ محمود غزنوی کے نے زیادہ بار فتح کیا. وہ کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتاتا ہے، ایک راجہ ہوتا تھا، دوسرا راجہ ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے پورا مل کے ایک ہندوستان بنتا تھا نا. اب محمود غزنوی کے لیے آسانی بھی یہ تھی، اور کوئی بھی انویڈر باہر سے جو آتا تھا اس کے لیے یہ آسانی تھی کہ یار آپ آ کے کسی بھی ایک راجہ کو اپنے ساتھ ملاؤ، دوسرے راجہ کو ملاؤ، ان کو پھر کر کے حملہ کر دو، ٹھیک ہے. یہ بہت آسان ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو کہتا ہے کہ ایسی اسٹیٹس جو راجاؤں میں اور چھوٹے چھوٹے قبائلی سرداروں میں بٹی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو فتح کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن ان کو بعد میں ان کے اوپر حکومت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جبکہ وہ اسٹیٹس جن میں ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہوتا ہے، ان کو فتح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک بار تم فتح کر لو
تو ان کو چلانا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ جتنے بھی مال ہوتے ہیں اور جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو اے سی ڈی سی ہوتے ہیں، وہ جو بھی حکومت چینج ہو جاتی ہے تو حکومت کا کھاتا پیتے ہیں نا وہ، بالکل تو ان کو حکومت سے وہ سیلری لیتے ہیں، تو وہ پھر ان کو چلانا بہت آسان. تو ہندوستان کا یہ معاملہ تھا. میکاولی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی دو سرکمسٹانسز ہیں، جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے، تو اس کو اگر آپ ابھی نئے نیشن اسٹیٹ سارے اسی طرح کے، فار ایگزامپل ایک کنٹری پہ دوسرا کنٹری حملہ کر کے فار ایگزامپل اس کے اوور تھرو کرتا ہے. جیسے طالبان کی ایگزامپل لے لو یار. طالبان کے پاس جو قرضے کی حکومت کا جو سارا سیٹ اپ تھا وہ طالبان نے اٹھایا، اور اس کے بعد وہی ایڈمنسٹریٹو وہی آفیسرس ابھی وہ ان کو یوز کر رہے ہیں، کر کے پورا ملک چلا رہے ہیں. ختم. ادروائز اگر قبائلی سردار ہوتے تو ان کو چلانا آسان نہ ہوتا، ان کو بے شک فتح کرنا آسان ہوتا. یہ کہتا ہے چیپٹر نمبر 6 اور 7 میں. وہ میکاولی کہتا ہے کسی اور ملک کو، کسی اور اسٹیٹ کو قبضہ کرنے کے لیے ایک بندہ اپنی جو فورس ہوتی ہے، ایک تو اپنی فورس یوز کر کے حملہ کر سکتا ہے، دوسرا الائز بناتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی اور ہاں اس میں میکاولی یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کو بہترین جو حکومت ہوتی ہے، ایک حکمران جو بہترین طریقے سے چلا سکتا ہے، بلکہ ایک حکمران کو چاہیے کہ وہ اپنے الائز نہ بنائے، ایسے الائز نہ بنائے جو اس سے زیادہ پاورفل ہوں، اس سے زیادہ طاقتور. یہی بیس ہے نا. تو کیونکہ آگے جا کر وہ الائز جو ہوں گے، جو آپ سے پاورفل ہوں گے، وہ آپ پر غالب آنے کی کوشش کریں گے. کسی بھی مسئلے میں آپ سے اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے، اور آپ بے اختیار ان کے سامنے جھک جائیں گے، کیونکہ وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے، آپ پر غالب ہے. اور آپ چونکہ ان کی ہیلپ یوز کر کے وہ تو آپ چونکہ ان کے احسان مند ہو، وہ آپ کے احسان مند ہیں، تو وہ آپ سے اپنا کام نہیں کروائیں گے اس کو لے کر. ہاں یہ آج کل کے اس میں بھی یہی چل رہا ہے. بالکل یہی. اگر آپ کسی اسٹیٹ کی ہیلپ کرتے ہیں، یا پھر کوئی اسٹیٹ پاکستان کی ہیلپ کرتی ہے، اور وہ اسٹیٹ پاورفل ہے، اور اس نے کسی جنگ میں پاکستان کی ہیلپ کی، تو بعد میں اپنے تمام چیزیں پاکستان سے منوانے کی کوشش کرے گی. کوئی بھی اسٹیٹ ایسی ہے. اگر ہم نے فلاں جنگ میں آپ کی ہیلپ کی ہے، and no you are indebted to us and you have to do this. آگے وہ جو اسٹیٹس کی بات کرتا ہے، جس میں چیپٹر نمبر 8 میں کرائم سے، کروئلٹی سے جیتنے کی بات کرتا ہے کوئی بھی اسٹیٹ. تو اس میں کیا کہتا ہے کہ آپ کو ایک خاص مدت تک، ایک خاص حد تک آپ کو ظلم کرنا جائز ہے اگر آپ کو اسٹیٹ. وہ کہتے ہیں جب آپ کوئی اسٹیٹ جیت جاتے ہیں، جب آپ کسی ملک پر قبضہ کر لیتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ جو گزشتہ حکمران تھے ان سب کو ختم کر دو، یا سب کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ آپ پر حملہ کرنے کے قابل نہ رہے. ہاں، ایون ان کی فیملیز کو بھی مارنے کے بعد، ان کی فیملیز یعنی ان کی طرف سے مزاحمت کے تمام اندیشے آپ ختم کر دیں. ہاں، مطلب وہ ساری چیزیں. تو یہی چیز میرے خیال سے فریٹریسائڈ کی طرف قدم بڑھاتی ہے، جیسے مغلوں نے کیا، اپنے بھائیوں کو بھی مار دیا. ہاں نہیں، یہ تو ہوتا رہا ہے ہر حکمران. میرے خیال میں تو مسلمانوں میں تو ہوتا رہا ہے. ہر امیہ دیکھ لیں آپ، مامون اور امین کی جنگ دیکھ لیں، تو امین کو پھر بعد میں معتصم باللہ دیکھیں، معتصم باللہ، بہت سارے حکمران مسلمانوں میں، غیر دوسرے جہانگیر کے بیٹوں کی جنگیں. تو سیاست میں جو ہے یہ سب چلتا ہے. اب آپ میکاولی نے انڈورس کیا ہے آفیشیلی. ہاں، ریئلزم یہی ہے نا. ریئلزم یہی ہے. مطلب آپ دنیا کو ایک اخلاقی عینک سے دیکھتے ہیں، یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا حقیقت میں کیسی ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر نہیں ماریں گے تو وہ آپ پر غالب آنے کی کوشش کریں گے. آپ کہیں گے قتل کرنا تو گناہ ہے، یا اپنے بھائی کو مارنا تو گناہ ہے. یہ ایک اخلاقی جذبہ ہے. پاور ڈائنامکس. لیکن جو زمینی حقیقت کیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے بھائی کو نہیں مارا تو وہ آپ پر غالب آئے گا، یا وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. آپ کو جو ہے نا، حکومت تو ایک ہی ہے، یا ملک کو بانٹنا ہے یا تو بھائی کو مارنا ہے. بالکل. تو اس میں میکاولی بادشاہ کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ مار دیں کیونکہ آپ نے حکومت اندیشے ختم کر لیں جن کے سرکار چھوڑ کر سائڈ پہ رفو ہو جائیں. اور چیپٹر نمبر 9 میں مونارکیز ود پبلک سپورٹ کی بات کرتا ہے. پبلک کا سپورٹ جن کے ساتھ ہے وہ مونارکیز زیادہ قائم رہتی ہیں،
اور جن کا ساتھ پبلک سپورٹ نہیں ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی ہیں. ان کو وہ سارے کام کرنے چاہیے جس پہ اس میں ایک خاص کوٹ ہے, میں وہ کوٹ پہلے پڑھوں گا, پھر پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کرتے ہیں. کہتا ہے کہ ون مین a man who becomes king with the support of the people then must keep those people on his side. But the man who becomes king against the will of the majority and with the support of the wealthy nobles must take it as an absolute priority to win over the affection of the common people. ٹھیک ہے, ادروائز کہتا ہے کہ لوگ اس کو اوور تھرو کریں گے. کہتا ہے کہ دو قسم کے بادشاہ بن سکتے ہیں. ایک وہ بادشاہ جو عوام کے سپورٹ سے بنتا ہے, جی ٹھیک ہے, وہ بادشاہ مقبول بادشاہ ہوتا ہے, تو اس کو حکومت کنسولیڈیٹ کر کے حکومت رکھنے کے لیے اس کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس کی باتوں سے ہی لوگ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہینڈسم ہوتا ہے, لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. کس طرح میں اسی کی بات کر رہا ہوں. سو لوگ ایسے کچھ لوگوں پہ اندھا اعتماد کرتے ہیں, یقین کرتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو ایلیٹس کو اپنے ساتھ ملا کے, اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ ملا کے وہ اس طرح آ جاتے ہیں, ان کے پاس عوام کا سپورٹ نہیں ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو تمام وہ کام کرنے چاہیے جن سے پبلک سپورٹ حاصل کیا جاتا ہے, جیسے گرین بسیں وغیرہ لانی چاہیے, اسکولوں کو رنگنا چاہیے اور سڑکیں صاف کرنی چاہیے. میرے خیال میں وہ اس جو اشرافیہ کی مدد سے آپ جو حکومت چلاتے ہیں وہ تو اس کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں اشرافیہ کے ذریعے آپ جب آتے ہیں ان کو اپنا ساتھی بناتے ہیں اور عوام کو ناراض کرتے ہیں, تو اشرافیہ سے عوام سے جو ہے, اشرافیہ آپ کو عوام سے نہیں بچا کنٹرڈکشن ہے. ہاں, لیکن اگر آپ کہیں آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ اشرافیہ ہی ہوتی ہے جو آپ کو دھوکہ دیتی ہے, یہ مفادات کی تحت چلتی ہے. لیکن عوام آپ کے ساتھ مخلص ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کے ماتحت ہوتی ہے اور وہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے ان کو, جبکہ اشرافیہ جو ہوتی ہے وہ آپ ان کے ماتحت ہوتے ہیں اعتبار سے. آپ کو جو ہے حکومت کو مینٹین رکھنے کے لیے ان کی ضرورت پڑتی ہے, وہ آپ کسی بھی ٹائم آپ ہائی ٹیک کر سکتے ہیں. تو اس لیے وہ جو عوامی حکومت ہے, عوامی حمایت جو ہے وہ اس کی جو ہے نا حق میں زیادہ بولتا ہے. کہتا ہے کہ یہ لوگ بہت ڈینجرس ہوتے ہیں, کہتا ہے جن کے پاس نہیں, جن کے پاس عوام کا بھیجا سپورٹ. کبھی کبھار کہتا ہے کہ ایسا بادشاہ جس کے پاس عوام کا بھیجا سپورٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی ڈینجرس ہوتا ہے. ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہو. اگر ان کو ختم کرو گے, بادشاہ کو مار دو گے, تو پوری عوام آپ کے خلاف ہو جائے گی, سول وار ہو جائے گا. اور آپ عوام کو ختم کرنا چاہو گے تو آپ کس پہ رول کرو گے؟ نہیں کر سکتے. اٹس ویری کامن سینس. میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے, یہ جو ریئلزم ہے جس کے تحت میں قوالین نے پوری کتاب لکھی ہے کہ بھئی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حقیقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, نیچر کیا ہے, بجائے اس کے کہ ہمارے اعتقادات, ہمارے نظریات کسی معاملے میں کیا ہو سکتے ہیں. تو کیا یہ ریئلزم جو ہے وہ اٹ سیلف ٹھیک ہے؟ گڈ کویسچن. دیکھیں, جب بھی میں ریئلزم کی بات کرتا ہوں, جب بھی میں ریئلزم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, تو ایک جنرل دورانی ہے پاکستان کے, جنرل دورانی, انہوں نے مہدی حسن کے شو میں بیٹھ کے ایک بات کی تھی. لک مہدی, when you talk about the state, morality takes a big seat. یہ اسٹیٹمنٹ بار بار دہراتا ہے. اخلاقیات یار, اگر آپ انڈیویجول ہیں, آپ ایک فرد ہیں, تو آپ کے لیے اخلاقیات بہت بڑی چیز ہیں. آپ سوسائٹی میں بھی ہیں, سول سوسائٹی میں بھی, تب بھی آپ کے لیے اخلاقیات بہت بڑی چیز ہے. سوسائٹی کی کوہیشن کے لیے اخلاقیات چاہیے. نہیں, میں اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, میں اسٹیٹ کی طرف آ رہا ہوں. اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو آپ کو کرنے پڑتے ہیں. کبھی کبھار ایک جینوسائیڈ کو, ایک بودماس مرڈر کو روکنے کے لیے آپ کو 40-50 لوگوں کو مارنا پڑتا ہے. تو آپ وہاں پہ اخلاقیات نہیں دیکھو گے کہ وہ ان لوگوں کے, یہ جو 50 لوگ اخلاقیات کے حساب سے ان کو ہم نے صحیح مارا, بے گناہ لوگوں کو کیوں شہید کیا گیا, یا پھر یہ ساری چیزیں چل رہی نا آج کل. بالکل ٹھیک ہے. اب اسٹیٹ یہاں ہے, ایک امبریلا ہے, اور اسٹیٹ بہت ساری چیزیں دیکھتی ہیں, بہت ساری چیزوں کو فور کاسٹ کرتی ہے. کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ اسٹیٹ کو ایک بڑا ایشو ہونا ہے, اس کو بچانے کے لیے کچھ چھوٹے سے کرائم کرنے پڑتے ہیں جن کو نہیں, وہ تو آپ ان کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. وہ تو میرے خیال میں پھر ریئلزم نہیں ہوگا. وہ تو آپ, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہ اپنی حکمرانی کو بچانے کے لیے, اپنی سرکار کو قائم رکھنے کے لیے. ایگزیکٹ, یہ
میکاولی تو یہی کہنا چاہتا ہے نا, میکاولی کو یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر ایک آدمی اپنی سرکار بچا کے رکھنا چاہتا ہے, اس بچانے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے وہ ایک حکمران کو بڑے سفار قسم کے مشورے دیتا ہے, کہتا ہے بادشاہوں کو ختم کر دو, اچھا طاقتور قسم کی یہ جو کہتا ہے کہ آگے پورے شہر کو بھی جلاؤ, ہاں ڈیمالش کرو. اوبلیٹریٹ لفظ یوز کیا ہے اس نے. سخت قسم کی سزائیں اوبلیٹریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے بالکل عوام کو بالکل ڈرا کے رکھو, بالکل ڈرا کے رکھو. انفیکٹ نیکسٹ چیپٹر میں یہی بات کرتا ہے. اور میں نے جو اس پر کچھ تنقیدات یا تجزیے پڑھے ہیں, ان کے مطابق جو میکاولی ہے اس نے مشورے نہیں دیے. اس نے کہا ایک حکمران کو اپنی حکومت بچانے کے لیے, قائم رکھنے کے لیے یہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہے. اگر یہ نہیں کرے گا بلیف کرتا ہے, ہاں پھر وہ اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتا. میں آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں اس طرح کہ what I believe, what I understand is اس دور میں بادشاہ ہوتے تھے, اور بادشاہ کا مطلب ہوتا ہے تھا اسٹیٹ, پوری اسٹیٹ ہوتی تھی, اور اسٹیٹ کا سارا ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے. ہیڈ آف وہ جو سیٹ اپ تھا پورا ہی کچھ اس طرح کا تھا کہ اس کو اگر ہم آج کے سیٹ اپ کے ساتھ پیرل کر کے دیکھیں گے تو شاید ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ ایک بندے کی بات کی جا رہی ہے, وہاں ایک بندے کی بات ہے, ادھر پورے اسٹیٹ کی بات ہے. وہ بادشاہ ہی اسٹیٹ ہوتا تھا, بادشاہ کا حکم کانسٹیٹیوشن ہوتا تھا. کانسٹیٹیوشن مطلب بادشاہ کا حکم. بادشاہ کوئی بات کرتا تھا تو ڈنڈورے پیٹے جاتے تھے, شہروں میں گلیوں میں جا کے ڈول بجا کے وہ کہا جاتا تھا کہ بادشاہ نے آج یہ حکم کیا تھا. کوئی اسپیسیفک ریٹن کانسٹیٹیوشن موجود نہیں ہوتا تھا. اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن, رائٹ. اب یہاں پاکستان میں یا پھر کسی بھی نیشن اسٹیٹ میں, ماڈرن نیشن اسٹیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, اور بادشاہ ہے, وزیر اعظم ہے, پریزیڈنٹ جو بھی ہے, وہ اس کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتا ہے, اور ایک بندے کے گرد پورا اسٹیٹ نہیں گھومتا ہے. اسٹیٹ کا مطلب ایک پرسن نہیں ہوتا. ابھی اس وقت یہ اسٹیٹ کا مطلب کانسٹیٹیوشن, اور اس کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے آپ 50-100 لوگوں کو, 1000 لوگوں کو آپ مار دیتے ہیں, ٹھیک ہے. آف کورس آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اس کو کہ یہ صحیح ہے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ایسا کرنا پڑتا ہے. دیر آر فیو تھنگس جو اسٹیٹ میں جن کو موریلٹی سے تھوڑا سا آگے جا کے دیکھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اب پچھلے زمانے میں جب میکاولی تھا اس وقت اسپیسیفک ریٹن کانسٹیٹیوشن موجود نہیں تھا, تو اس وقت بادشاہ کا حکم کانسٹیٹیوشن ہوتا تھا. پاور ساری کنسولیڈیٹ ہوتی تھی بادشاہ کے پاس, بادشاہ کو اسٹیٹ سمجھا جاتا تھا. اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ بادشاہ کو اگر اسٹیٹ کے رول آف لا کو, اسٹیٹ کو قائم کرنے کے لیے مارنا پڑتا ہے, دھاڑنا پڑتا ہے, اوبلیٹریٹ کرنا پڑتا ہے, تو شاید وہ اسٹیٹ کے لیے جھوٹے وعدے کرنا پڑے, شاید وہ اسٹیٹ کی ہی بات کر رہا ہے. اگر انڈیویجول کی بات کرے تو پھر مقابلے بالکل غلط کر رہا ہے. اگر اسٹیٹ کی بات کر رہا ہے, اسٹیٹ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, چاہے وہ ایک جمہوری حکومت ہو جیسے ہمارے دور میں, یا ایک بادشاہ کی ہو, ہتھ کنڈے جو میکاولی نے ہمیں سکھائے ہیں بادشاہوں کو, وہ تو میرے خیال میں دونوں ہی جگہوں پر قابل عمل ہے نا, چاہے وہ جمہوری حکومت ہو یا پھر بادشاہ ہو, قابل عمل ہے بالکل. لیکن آج جمہوری حکومت میں بادشاہ کا مطلب کانسٹیٹیوشن ہے. اس وقت کانسٹیٹیوشن ہے. اگر اس وقت کسی ایک پرسن کے لیے, ایک بندے کو بچانے کے لیے اگر ہم کسی کو مار کے ہم یہ کہتے ہیں, اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ دس از فار دا سیک آف کانسٹیٹیوشن, یا پھر گریٹر گڈ کے لیے ہم نے یہ کیا ہے, تو وہ جسٹیفائیبل نہیں ہے. نہیں, سیاست میں اخلاقیات کو اہمیت رکھتی ہیں. مطلب آپ ایک اچھا بااخلاق ایتھیکل جو زندگی کے ہر معاملے میں, ہر شعبے میں اخلاقیات پر عمل کرنا ضروری سمجھتا ہے, اخلاقی اصولوں پر چلنا ضروری سمجھتا ہے, وہ کیا ایک اچھا حکمران بھی بن سکتا ہے, یا پھر ایک ایسا حکمران جو ہے وہ اچھا حکمران بن سکتا ہے جو چالاک ہوتا ہے اور چیزوں کے فیصلے جو ہے وہ حقائق کو دیکھ کے کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی میں اگر اس کو مار دوں گا تو یہ پتہ نہیں خدا کے نزدیک جائز ہوگا یا نہیں, لیکن وہ یہ ضرور دیکھتا ہے اگر میں نے اس کو نہیں مارا تو کل کو یہ میرے لیے خطرہ بنے گا. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میکاولی اس کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے. چیپٹر نمبر 21 میں ایک بندہ آتا ہے اس کے پاس, بادشاہ کے پاس آ کے بادشاہ کو بتاتا ہے کہ ایک پرانا بہت ہی زبردست قسم کا بادشاہ تھا, اس کا سر لومڑی کا تھا اور اس کا دھڑ شیر کے جیسا تھا, سامنے پنجے اس کے مضبوط تھے. اس طرح کا ایک سفنکس کی جو سٹوری سناتا ہے. تو سٹوری سنا کے میکاولی اس کو ڈیفائن کیسے کرتا ہے, وہ عجیب سی ایک مخلوق کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کو ایٹ اے ٹائم فوکسش یعنی چالاک بھی ہونا چاہیے,
سمجھنا چاہیے کہ کون اس کی خوشامد کر رہا ہے اور کون اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے, شیئر کو تو یہ ساری چیزیں نہیں پتا ہوتی ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم بادشاہ کو پاورفل اور مار دھاڑ کرنے والا بہادر بھی ہونا چاہیے شیئر کی طرح. تو وہ اس کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہے. تو یہاں یار بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. ایٹ اے ٹائم ایک پولیٹیشین کو بھی ریگارڈلیس آف اینی تھنگ, پولیٹیشین کو ایک بہت ہی ورسٹائل پرسن ہونا ضروری ہے. ایٹ اے ٹائم اس کو بہت سارے لوگوں کے ہتھ کنڈے, بہت سارے وشیس قسم کے ہتھ کنڈے اب وہی بندہ سمجھتا ہے جو خود ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں سمجھنے کے لیے بندے کو خود اس چیز میں دیکھنا پڑتا ہے, اس کے اندر جا کے لینس پہن کے خود امورل بننا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے. تو پاسبلی فار سم ٹائم اگر آپ ایک لیڈر ہیں کسی اسٹیٹ کے, یا پھر آپ میئر ہیں, یا پھر آپ سی ایم ہیں, یا پھر جو بھی ہیں, تو آپ کو میرے خیال سے فار آپ کی عوام کے لیے یا پھر آپ کے کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے آپ کو سم ٹائمز امورل بننا پڑے. عوام بے شک آپ کو ایک فریکشن عوام کا یا پھر زیادہ تر فریکشن عوام آپ کو گالیاں بھی دے, لیکن آپ کو کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جس سے لوگ آپ کو پسند نہ کریں. یعنی آپ کو ایک ریئلسٹ پولیٹیشین ہونا چاہیے. آف کورس بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اب ہمیشہ 100% فرشتے ہو کے وہ چیزیں بہت زیادہ شرافت. اب یہ کیوں نہیں ہوتا, کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اس لیے میرے خیال سے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ عوام کے ہر فرد, کروڑوں عوام ہے نا, ہر فرد کی ایک سوچ ہے, رائٹ. اور ان سوچوں میں سے جن کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے وہ مل کے ایک پارٹی بناتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی ایک سوچ ہے. جیسے فار ایگزامپل اف یو ٹاک اباؤٹ TLP, تو ان کی ایک سوچ ہے. حالانکہ وہ ایک پاسبلی میں اگر اس کو بیس لیس کہوں تو کل کو وہ مجھ پہ چڑھ دوڑے. ٹھیک ہے, تو مطلب ایک ایسے کانسیپٹ کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں اور ایک ایسے اللاجیکل ایک آئیڈیا کے پیچھے چل رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو اللاجیکل کہو گے تو وہ آپ کو قتل کر دیں. ساتھ اگر ہم سنیزم کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا شیعزم کی بات کر, کسی بھی ادر دوسرے ریلیجیس سیکٹ کی بات کر لیں, یا پھر کسی بھی PTI کی بات کر لیں, PTI کے پاس جا کے کہو کہ عمران خان نے چوری کی ہے تو وہ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, وہ یہ ایکسپٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسا ورسٹائل جہاں آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں. وہ فیصلے لازمی نہیں ہے کہ سارے لوگ سمجھ پائیں. آپ لیڈر ہیں, آپ کو بہت ساری چیزوں کی انٹیلیجنس موصول ہوتی ہے. آپ کو ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کو پاسبل یہ ہے کہ میجورٹی عوام آپ کو گالیاں دے, بٹ آپ کو وہ فیصلہ کرنا ہے جس سے اسٹیٹ کا فائدہ ہو, جس سے کانسٹیٹیوشن کا فائدہ, ریگارڈلیس آف عوام کیا کہتی ہے یا پھر لوگ کیا کہیں گے. یا آپ سو کالڈ مورالٹی تو میرے خیال سے نہیں چلے گی, کیونکہ اگر آپ کو گریٹر لانگر رن میں آپ کو کچھ ریفارمس لانے ہیں, کچھ چینجز لانی ہیں, تو آپ کو کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جس میں مورالٹی پاسبلی انوالو نہ ہو. تو یہاں آئے, اور اسی لیے میں کہتا ہوں جو میکالے پر جو لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں کہ اس نے بادشاہ کو اتنے زیادہ امورل جو ہے وہ مشورے دیے, یہ تو ہمیشہ سے چلتا رہا ہے. ہاں, یہ تو چلتا ہے. میکاولی نے تو آپ کے سامنے ایک حقیقت دکھائی ہے. یعنی آپ ہزاروں سال پیچھے چلے جائیں, کیا سیاست میں قتل نہیں ہوتے تھے؟ ہوتا ہے. کیا اپنے مکالمے کا ٹائم 1490 سے لے کے 1525 سم تھنگ تھا, اس سے پہلے بھی تو بڑے قتل ہوئے. محمود غزنوی اس سے بہت پہلے آیا تھا. میں ہزاروں سال پرانی بات کر رہا ہوں. مطلب وہاں بھی اگر آپ جائیں تاریخ اگر آپ کو ملے کہیں تو بادشاہوں کے درمیان آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں, اچھا عوام کو بھی ڈرا کے رکھتے ہیں, بالکل اپنے مخالفین کا قتل بھی کرتے ہیں, اور ان سب کاموں سے باز نہیں آتے. کیا کہنا چاہتے ہو آپ؟ میکاولی کو میڈل لگانا چاہتے ہو کہ اس نے کھل کے بات کی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میکاولی پر جو تنقید ہوتی ہے عام طور پہ وہ بنتی نہیں ہے. ہاں آف کورس اس نے ایک حقیقت آپ کے سامنے بیان کی ہے. ریئلسٹ پالیٹکس میں اگر آپ اس تھیم کو دیکھیں, آپ آئیڈیلسٹ پالیٹکس, آپ اس کے جان لاک کی پوئٹری آپ پڑھ کے آپ انسپائر ہو گئے ہیں, یا پھر ان کی, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. وہ پھر آپ اپنی لینس اتارے, چشمے اتار کے کسی اور حساب سے دیکھ لیں. بٹ دا پوائنٹ از, اگر ریئلسٹیکلی آپ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو پالیٹکس ایسے ہی چل رہی ہے. آپ سیدھے چلنا چاہتے ہیں تو دنیا سیدھی نہیں چلے گی. اگلا بندہ ریئلسٹ ہے, آپ آئیڈیلسٹ بے شک ہیں, اگلا بندہ ریئلسٹ ہے, تو کیسے آپ اس کو کوپ کریں گے؟ بننا پڑے گا ریئلسم کے. تو میکاولی یہی کہتا ہے. اچھا, چرچ اسٹیٹس کے بارے میں آپ ہی بتا رہے ہیں. چیپٹر نمبر 11 ہے, چرچ اسٹیٹس کی بات کرتا ہے.
مذہبی چرچ میں مذہبی زیادہ بہتر رہے ہاں، گا. مذہبی اس نے تو چرچ کی بات کی ہے، ہاں لیکن ہم اپنے معاشرے کو بھی دیکھیں گے. تو میکاولی جو ہے وہ مذہبی اسٹیٹ کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو حاصل کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ عوام جو ہوتی ہے ان کا مذہب کے ساتھ بہت زیادہ جذباتی لگاؤ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے. تو ان کو شانت رکھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ بڑی بڑی مذہبی باتیں کرے اور یا اسلامک ٹچ کی بات کے نعرے لگائے. ہاں، اسلامک ٹچ ہر بات پہ دے. ہاں، اور جب بھی تقریر کرے تو یا کا نام یا کا مستعین کا مدینہ کی ریاست کی بات کرے. ہاں، مدینہ کی ریاست کی بات کرے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک مذہبی ریاست میں عوام کے دلوں کو اس کی محبت میں، عوام کے دلوں میں اس کی محبت قائم رکھتی ہیں، اور وہ ہمت نہیں کرتے کہ اس کے خلاف جائیں. تو بس بادشاہ کو یہی کرنا چاہیے، ایسا لگتا ہے کہ یہ مقدس ہستی ہے. ہاں، بادشاہ کو یہی کرنا چاہیے کہ وہ ان کو یہ دکھائے کہ وہ بڑا مذہبی ریلیجیس ہے اور خدا کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس کے لیے وہ ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے. بس باقی جو بھی کرے، اپنی ذاتی زندگی میں جو بھی کرے، لیکن ان کے سامنے بڑا کتنا ایکوریٹ ہے نہیں. ہاں. تو یہ بھی اب اس کو لے کر بھی تنقید ہوتی ہے، لیکن پھر دعاؤں کے لیے لوگوں کو بلا کے دعائیں کرائے. پورا کریکولم بدل دیا تھا ایک بندے نے اسی چکر میں. ہاں. تو اب آپ جہاں جا رہے ہیں وہ بھی اچھا، اس کے بعد چیپٹر 12، 13 اور 14 تینوں میں آرمی کی بات کرتا ہے. آکسیلری آرمی اور مرسنریز کی جو پیسے دے کے خریدی جاتی ہے، رضاکارانہ اور کرائے کی. تین آرمیز کی بات کر رہے ہیں نا، وہ ذرا کانسیپٹ کیا کہتا ہے ہمارے آڈینس کو یہ بتا دیں. اچھا، 3 آرمیز کی بات کی ہے. ایک وہ آرمی ہے جو کرائے کی ہوتی ہے، باہر سے ان کو پیسے دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے اسٹیٹ کی حفاظت کرو. دوسری آرمی وہ ہوتی ہے جو رضاکارانہ طور پہ کر رہی ہے، ملک سے محبت کی بنیاد پہ. اور تیسری وہ ہے جو مقامی ہے، اپنے آپ کے ملک کے باشندوں پر مبنی آرمی ہے، اور آپ ان کو جو ہے تنخواہ دیتے ہیں. ریگولر آرمی ہے. تو میکاولی کہتا ہے کہ آپ کی سب سے زیادہ کام کی جو آرمی ہے وہ ہے آپ کی ریگولر آرمی، کیونکہ اس میں دونوں عناصر موجود ہیں. آپ ان کو تنخواہ بھی دے رہے ہو اور یہ آپ کے ملک کی بھی ہے، تو 2 چیزیں جمع ہو چکی ہیں، پیسہ بھی اور ملک سے محبت بھی. جبکہ دونوں باقی جو 2 آرمیز ہیں ان میں ایک صرف تنخواہ پر کر رہی ہے، دوسری رضاکارانہ طور پہ کر رہی ہے. بالکل. تو جس کو آپ جو کرائے کے ہوتے ہیں، جو وہ ہمیشہ جو ہے میکاولی کہتا ہے کہ یہ آپس میں ہی بڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ کوئی مخصوص نظم کے تحت یہ نہیں چلتے. ان کو آپ نے پیسے دیے، کھانا کھلایا تو یہ آپ کے ساتھ لڑیں گی، اور نہیں کھلایا اگلا بندہ تھوڑا سے زیادہ پیسے دے گا تو مین جنگ میں آپ کے مربوط نظام کے تحت، جیسے ریگولر آرمیز ہوتی ہیں، جیسے ہماری آرمیز ہیں، اس کے تحت یہ کام نہیں کرتی، آزاد ہوتی ہیں. صحیح، آپ ان کو اپنے مطلب کے لیے پیسے دیتے ہو. قبائلی جیسے نہیں، قبائلی تو نہیں کہیں گے، قبائلی تو آکسیلریز میں آ جائیں گے. نہیں، جو اب دیکھیں نا، قبائلی جو فوجیں آزاد، کچھ باغی وغیرہ ہوتے ہیں، وہ آپس میں مل کے. میں کسی اور طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں نا، جیسے جیش محمد مدرسوں سے جو بنا کے کشمیر اڑ کر بھیجے گئے تھے وہ والے، ابھی جو طالبان ہیں وہ والے. تو وہ بھی تو وہ آکسیلریز میں آئیں گے، وہ والنٹیئرز تھے. انہوں نے پیسے کدھر لیے ہیں یار؟ لیے پیسے اسٹیٹ میں لیے. نہیں، آپ ان کو بنایا ہے نا، ان کو ذات کے نام پہ انہوں نے کام کیا ہے، ہم نے بنایا ہے. وہ آکسیلری ایران میں پراکسیز کی ہم بات کرتے ہیں. آکسیلریز اس دور، مرسنریز اس دور میں بہت ہی مفقود ہیں، مطلب میرے خیال سے موجود نہیں ہیں. مرسنریز اگر ہم فار ایگزامپل بات کریں، یو این جو پیس مشنز ہوتے ہیں اس میں پوری دنیا کے فورسز آتے ہیں، وہ مرسنریز ہو سکتے ہیں. اور نیٹو کی جو فورسز ہیں وہ مرسنریز ہو سکتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ، لیکن ایگزیکٹلی ایسا بھی نہیں ہوتا ہے. وہ بھی ایک ریگولر آرمی ہے، ان کو آپ وہ دیتے ہو، بٹ ان کو سیلری ملتی ہے اس کی طرف سے نا، نیٹو جو وہ ہے کولیشن ہے اس کی طرف سے. لیکن مرسنریز اس دور میں مفقود ہے یار، اس دور میں مرسنریز موجود نہیں ہے. پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک قبیلے سے کسی غلطی کی بنا پر، کسی جرم کی بنا پر ایک بندے کو نکال دیا، اس نے اپنے ساتھ 2-3 بندوں کو بھی لے کے نکلا. کسی اور قبیلے سے 2 بندے چوری کی بنیاد پر ان کو نکال دیا. کسی
ریپ کی بنا پر کسی بھی جرم کی بنا پر اس کو قبیلے سے, تو یہ جو قبیلوں سے نکالے جاتے تھے اور کچھ باغی وغیرہ ادھر ادھر سے, تو جنگلوں میں کہیں بھٹکتے تھے تو وہ کہیں نہ کہیں آپس میں ملتے تھے, مل کے ایک آرمی بناتے تھے. ان میں پاورفل جو ہوتا تھا وہ ان کو لیڈ کرتا تھا, اور وہ آرمیز ہوتے تھے مختلف جگہوں پہ, اور وہ کچے کے ڈاکو یار, وہ میرے خیال میں تو ابھی تو ہم قومی ریاستوں میں جی رہے ہیں نا ملک میں, تو ایسا تو مرسنریز کو یہاں ڈیفائن کرنا کافی مشکل ہے. بٹ the point is یہ جنگلوں میں رہنے والے اور ڈاکو زمانے میں ان کو پیسے دے کے آپ کے ساتھ شامل دوسرے ملکوں سے آپ جو ہے نا بلاتے تھے مختلف لوگوں کو پیسے دے کر, ریگولر آرمی نہیں ہوتی, وہ آپ کے ملک کی نہیں ہوتی تھی, وہ جنرل ایسے غلاموں کی فوج, آپ غلاموں کی فوج. جیسے سلطنت عباسیہ میں ترکوں کی فوج تھی. ہاں, معتصم باللہ اپنے ساتھ ان کو لے کے آیا تھا. ترکوں نے ہی میرے خیال میں اتنا زیادہ رسوخ عباسی سلطنت میں ہو گیا تھا کہ وہ نقصان دہ ثابت ہوئے عباسی. بالکل, معتصم باللہ کے جو پرسنل گارڈ تھے انہوں نے بعد میں جا کے پورا ایک وہ بنا لیا, کولیشن, انہوں نے ایک پوری فورس بنا لی انہوں نے. یہ ہوں گے یہ مرسنریز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ رومن امپائر کے اندر بھی یہ جو ترک جو تھے, یہ جو مرسنریز, ان کو لے جایا گیا تھا کام کے لیے, تو انہوں نے وہاں ڈیرے ڈالے. انہوں نے ایکچوئل ان کی جو ریگولر آرمی تھی اس کو ہائی جیک کیا, انہوں نے بڑا فساد مچایا تھا. بہرحال میکاولی ٹھیک ہی کہتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک, یہ مرسنریز. دوسرے نمبر پر آکسیلریز کی بات کرتا ہے, رضاکارانہ کی, وہ قبائلی سردار مختلف جگہ. فار ایگزامپل ابھی جو ریسنٹلی ہمارا جو چل رہا ہے, پاکستان آرمی نے اس کو بلوچستان کی قبائلی سرداروں کے ساتھ ایک ویڈیو آ رہی تھی اور ایک کچھ تصویریں آئی تھی, تو قبائلی سرداروں نے بھی پی ایل اے کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں. مطلب وہ آکسیلریز بننے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, میکاولی کیا کہتا ہے, آکسیلریز کی ڈٹرمنیشن اور مرسنریز کی ڈس لویلٹی جو ہے وہ آپ کو کھا جائے گی. اس لیے مرسنریز کی ڈس لویلٹی بے وفا ہوتے ہیں, کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں. اگلا بندہ 10 روپے زیادہ دے اس کی طرف چلے جائیں گے. اور آکسیلریز کی ڈٹرمنیشن, فار ایگزامپل پاکستان نے جنگ بندی بھی کر دی, قبائل اگر فار ایگزامپل انہوں نے قبائل کو ایکٹیویٹ کر دیا تو یہ کیا کریں گے, جا کے قبائلی ظلم میں اور قبائلی غیرت میں, قبیلے کی غیرت, وطن کی غیرت کے چکر میں یہ نہیں رکیں گے. اگر آپ ان کو روکنا چاہو گے تو یہ کہیں گے کہ تم ہوتے کون. پھر اسٹیٹ کو ان کو ڈیفینیٹلی اسٹیٹ کو ان کے خلاف جانا پڑے گا. پھر ٹی ٹی پی جیسی چیزیں چھوٹی چھوٹی فریکشنز بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ رکتے نہیں ہیں. ان کی ڈٹرمنیشن ایسی ہوتی ہے جو ایک بار شروع ہو جاتے ہیں وہ پھر تھریشر مشین بن جاتے ہیں, وہ رکتے ہی نہیں ہیں. ان کو سالہ سال ان کی وہ اپنے پرسنل اس دشمنی پہ لے کے جاتے ہیں چیزوں کو. تو یہ ہوتے ہیں آکسیلریز. وہ کہتا ہے, میکاولی کہتا ہے ان کی ڈٹرمنیشن تمہیں مار دے گی. تو آخر میں جا کے ریگولر آرمی کی بات, ریگولر آرمی رولر اور اس کی آرمی ہونی چاہیے, ایک ریگولر آرمی ہونی چاہیے. چیپٹر نمبر 14 میں بھی یہی چیزیں ڈسکس کرتا ہے. 15 میں what men in particular rulers are praised and blamed for, لوگوں کو اور بادشاہوں کو کن چیزوں پہ تعریف ہوتی ہے, کن چیزوں پہ ان کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بادشاہ جو, جیسے میں ایک کوٹ اس کو پڑھ لیتا ہوں, there will always be something that looks morally right but would actually lead to a ruler to a disaster, and something, بڑا interesting, and something else that looks wrong but it will bring security and success. کہتا ہے وہی جو ہم نے ڈسکس کیا تھا, کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں اخلاقی طور پر بری ہیں, لیکن وہی چیزیں ہیں جو ایک رولر کو, ایک بادشاہ کو کامیاب بنائیں گی, کامیاب بناتی. جیسے کچھ ایسے اپرائزنگس ہیں اس میں 100-200 لوگوں کو مارنا, وہ مورلی ہمیں بہت غلط لگتا ہے, سب تھوتم کرتے ہیں, سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از, ایسی ہی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اسٹیٹ کو اسٹرانگ کر لیتی ہیں, بادشاہ کو اسٹرانگ کرتی ہیں, کیونکہ اس میں فورتھ کمنگ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, مطلب ایسے اس کے بعد آنے والے بڑے ڈیزاسٹر کو وہ بچاتی ہیں. یہ چھوٹا سا ڈیزاسٹر ہوتا ہے جو بڑے ڈیزاسٹر کا پیش خیمہ ہوتا ہے. اس چھوٹے ڈیزاسٹر, چھوٹے سے اس کی وجہ سے, کریک ڈاؤن کی وجہ سے بہت بڑا ایک جو ڈیزاسٹر اس کو روکا جا سکتا ہے. اگر ہم اس ڈیزاسٹر کی بات کر لیں ریسنٹلی جو ہوا ہے مرید میں, تو اس میں آگے کیا بڑا ایسا ڈیزاسٹر ہو سکتا تھا جس کو روکا گیا چھوٹے سے ڈیزاسٹر کے ذریعے. نہیں, میرے خیال میں تو اس کو ڈیزاسٹر نہیں کہنا چاہیے,
نہیں اس کو تو بہت بڑی حکمت عملی کہنی چاہیے حکومت کی. اب دیکھو وہی بات مقابلے والی بات, کچھ چیزیں اخلاقی نہیں لگتی, پوری عوام کو اخلاقی نہیں لگتی, لیکن اس میں اسی سے فائدہ ہے. اب اس میں اسٹیٹ کا فائدہ ہے نا. بالکل. مجھے یہ بتاؤ کہ اسٹیٹ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اسٹیٹ کا یہی فائدہ ہے کہ اگر ان کو بالکل چھوڑ دیا جاتا تو آگے بھی یہی حرکتیں عام جو پروٹیسٹ کرتے ہیں, بات پہ نکل آتے ہیں, اور غلط بات پہ نکل آتے ہیں. کس بات؟ یہ غزہ کو فتح کرنے کے چکر میں نکل آئے. وہی کہہ رہا ہوں, غزہ میں ادھر وہ معاہدہ ہو رہا تھا. مطلب آپ نے شروع میں کہا تھا نا کہ یہ بالکل اللاجیکل بنیادوں پر نکل آتے ہیں. اب دیکھیں کبھی کسی گستاخی کے کو بنیاد بنا کے, مطلب ملک میں ان کی وجہ سے ہمیشہ شورش اور بد امنی ہی پیدا ہوتی ہے. میرے خیال سے ایسوں کے لیے یہی میرے خیال میں علاج بہترین ہے کہ آپ وہی جو کیا. نہیں, جو بھی ہے مورلی دس از رانگ, وی شوڈ کنڈیم اٹ, بٹ دا پوائنٹ از اس طرح کرنے سے یہ سپریس ہوئے, اور اس طرح کرنے سے یہ ٹھنڈے ہو گئے, یا پھر اس طرح کرنے سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اسٹیٹ غصہ کر سکتی ہے, اسٹیٹ ہیز آل دا رائٹس ٹو ڈو آل دا تھنگس. اس طرح میری بات کمپلیٹ. یہ میرے خیال سے آگے ایک بہت بڑا جو بننے جا رہا تھا, جہالت کا ایک پورا بڑا وہ ٹولہ اور فش اینڈ چین ریئیکشن ہو رہی تھی کہ سارم المسلول والا وہ سر کاٹ دو. مطلب ہر بندہ اٹھ کے سر کاٹ رہا ہے. مطلب کیا ہے یار, کس نے کاٹنا ہے؟ آپ نے کاٹنا ہے. حنفی لا میں تو یہ نہیں لکھا ہوا ہے, حنفی لا میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ حنفی لا مانتے ہیں, مطلب وہ سارم المسلول والے حنفی لا مانتے ہیں, اور صرف بلاسفیمی کے کیس میں وہ مانتے ہیں حنبلی لا. اچھا, حنفی لا یہ کہتا ہے کہ کسی بھی انڈیویجول کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو اس کے توہین کے معاملے میں اس کو مار دے. حنفی لا یہ کلیئر کہتا ہے, اور یہ ایک اسٹیٹ کو رائٹ دیتا ہے کہ اس کو ڈٹرمن کر لے کہ اگر اس کو کوئی نان مسلم ہے تو اس کو اسٹیٹ سے نکال دیا جائے, اگر مسلم ہے تو اس کو پھر 3 دن تک اس کو سمجھایا جائے, وہ کیا جائے, اس کے بعد اس کو مار دیا جائے. اسی لیے کہتا ہے نا کہ آپ جب عقیدت رکھنا کوئی عیب نہیں ہے, لیکن اگر آپ عقیدت رکھتے ہیں تو ساتھ میں آپ شعوری طور پر بھی مضبوط اور مستحکم ہو, عقل بھی استعمال کرنا جانتے ہو. پٹیائی نہ بنو, ورنہ پھر آپ عقیدت میں اگر آپ بہت زیادہ بہکے ہوئے ہیں, عقیدت آپ کو اندر سے پوری طرح کھا چکی ہے, تو پھر آپ جتنے بھی حنفی لوگ ہوں یا کوئی بھی لا ہو, وہ آپ کو نہیں روک سکتا. آپ کو عشق عمرانی میں قتل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. سنا وہ اس کی سی ایم کی اسپیچ, کون سا سی ایم؟ کے پی کے سی ایم جو نیا ہے, کیا اسپیچ؟ کیا وہ تو زندہ پور سے زیادہ ہی کوئی جاہل ہے یار. میں تو اس کو سمجھدار سمجھتا تھا شکل و صورت سے, لیکن جسٹ ینگ مین اور ہی از ویری ایموشنل, بہت ہی. وہی کہہ رہا ہوں, شروع میں آگے اسپیچ اس طرح کی اس نے کہ اب کی بار اگر مارا جاؤں گا تو عشق عمران میں مارا جاؤں گا. تو بس یہی عقیدت ہے, پیپل آر clamoring, عقل سے خالی ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو فش اینڈ چین ریئیکشن ہوتی ہے جہالت کی, تو اس کو روکنے کے لیے میرے خیال سے ایک اسمالر اسکیل پہ اس طرح کرنا ضروری ہے. کوئل کرنا اس طرح کے ضروری ہے, سپریس کرنا. پوچھتے ہیں میکاولی یہ کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا. میکاولی نے نہیں کہا, یہی ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے. میکاولی یہ تو میکاولی اگر کہہ رہا ہے تو بجا کہہ رہا ہے, مطلب وہ ایک آپ کے سامنے معاشرے کی جو تاریخی حقیقت لا کے پیش کر رہے ہیں. ہاں, تو میکاولی اگر ایسا کہہ رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا, چیپٹر نمبر 16, 17, 18 میں بادشاہوں کی خصوصیات گنواتا ہے کہ ایک رولر کو کیسا ہونا چاہیے. 18, 19 میں بھی میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں, آپ ذرا مجھے اس پہ روشنی ڈالیں. چیپٹر نمبر 16 میں بادشاہ کی سخاوت, جنروسٹی اور بخیل ہونے کی بات کرتا ہے, اور چیپٹر نمبر 17 میں بڑی اچھی ڈیبیٹ چھیڑتا ہے کہ بادشاہ کو کیسا ہونا چاہیے, کہ عوام اس کو سے محبت کرے یا پھر عوام اس سے ڈرے, عوام کا اس سے ڈرنا بہتر ہے یا پھر محبت کرنا بہتر ہے. یہ ڈیبیٹ ہے. اس کے بعد جا کے رولر اینڈ ہز پرومسز, کیا بادشاہ کو اپنے
وعدوں پہ پورا اترنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں اترنا چاہیے. نہیں اترنا. اچھا پھر آگے اوائڈنگ کنٹمپٹ اینڈ ہیٹریڈ، مطلب عوام کی جو نفرت ہے اس سے کیسے اوائڈ کیا جائے. ان کو باری باری تھوڑا سا ان کو ٹائم دیں. 16 جنراسٹی مہینے سے اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلا بتائیں بادشاہ کی خصوصیت سخاوت اور بخیل میں بادشاہ کو کیا ہونا چاہیے؟ بخیل ہونا چاہیے. کیوں؟ تو کیونکہ اگر بہت زیادہ سخاوت کرے گا تو عوام خراب ہو جائے گی. سخاوت کا مطلب اس نے اس طرح لیا ہے نا کہ مطلب تحفوں کے حساب سے بھی سخاوت اور ڈیل دینے کے حساب سے بھی سخاوت. بہت زیادہ ڈیل جرائم میں بھی ڈیل کرنا. تو یہ چیز بہت بخیل ہونا چاہیے اس نے کہا. بہت مین ہونا چاہیے بادشاہ کو. بہت میرے خیال میں بہت بخیل ہونا بھی تھوڑی بہت تنقید کر لینی چاہیے ہمارے گاوری پر. اتنا بخیل بھی نہیں، اس میں اتنا زیادہ نہیں لکھا ہے. لکھتا ہے کہ if as a result he has a resource and defined his country isn't obliged to steal from his subjects or prey on others and is in no danger of falling into poverty, a ruler need hardly worry about a reputation for meanness. ٹھیک ہے، اگر بینکرپٹ ہونے کا خدشہ نہ ہو تو عوام کو کچھ نہ کچھ سبسڈی بھی دینی چاہیے. مسئلہ نہیں ہے اس پہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ون آف دا نیگیٹو کوالٹیز ٹو کیپ ہم ان پاور. اگر ایسا بندہ جو بہت زیادہ بخیل ہے تو اس کو یہ نیگیٹو کوالٹی کنسیڈر کرتا ہے اس کو پاور میں رکھنا. مطلب وہ یہی کہتا ہے کہ اقتدار میں رہ کر خرچ کرے، اتنا خرچ نہ کرے کہ آپ بینکرپٹ ہو جائیں، اور اتنے کنجوس بھی نہ بنے کہ بھائی عوام جو ہے نا وہ غربت کی حدود کراس کر لے. اچھا، ایک لیڈر کے لیے بھی میکاولی کا یہ گولڈن رول جو ہے، لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے؟ عوام اس سے ڈرے یا عوام اس سے محبت کرے؟ عوام کو محبت میں تو بالکل مبتلا نہیں کرنا چاہیے میکاولی کے اپنے ہینڈسم ہونے پہ. ہاں، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے نفرت کرے، لیکن ان کی دلوں میں آپ کا ڈر بھی ہونا چاہیے. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر وہ غلط عمل کریں گے، کوئی غلط ایکشن لیں گے تو اس کی فوری اور سخت سزا ملے گی قانون کے مطابق. تو وہ اس بنیاد پر آپ سے ڈریں بھی، لیکن ساتھ میں ان کو یہی پتا ہو کہ یہ حکمران جو ہے ہمارا برا نہیں چاہ سکتا. بالکل. ہاں، تو ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ چیز بھی ہونی چاہیے جو کہ آپ کو نفرت سے روکتی ہے. باقی محبت والا کوئی کانسیپٹ میکاولی کے نزدیک نہیں ہے. میکاولی کے نزدیک محبت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اچھا، کہتا ہے اٹ از مچ سیفر ٹو بی فیئرڈ دین لوڈ. ایگزیکٹ ورڈز ہیں. سو لانگ ایز یو آر جنرس اینڈ ناٹ ان امیجیٹ ڈینجر دے آر آل آن یور سائڈ, بٹ وین یو نیڈ دیم دے ٹرن دیئر بیکس آن یو. آپ کو کہتا ہے اگر زیادہ فری کراؤ گے اور جب تم پریشانی میں مصیبت میں ہوگے تو چھوڑ کے چلے جائیں گے. اسی لیے ڈرا کے رکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب یہ بھی سوچیں کہ میں چھوڑ کے آج اس کو چھوڑ کے چلو کل کوئی بچ کے آئے گا تو میری خیر نہیں ہے. یہ محبت میں بھی لوگ جان دے دیتے ہیں, ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, چھوڑ کے نہیں چلے جاتے سارے. نہیں, محبت نہیں. آپ اگر آپ بہت زیادہ ڈیل دیتے ہیں اور بالکل عوام کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ اتنا اچھا ہے کہ مجھے اس سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو پھر میرے خیال سے عام لیڈرز کے لیے بڑا اچھا جس نے وہ بتایا. اور 18 چیپٹر میں کہتا ہے رولر اینڈ ہز پرومسز. نہیں, سمپل ایک لفظ میں مجھے بتا دو کہ پرومسز کائنڈ کی رکھنی چاہیے یا نہیں. لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا کوئی بھی وعدہ کبھی بھی پورا نہ کرے. یہ میکاولی کہتا ہے, آپ نہیں کہہ رہے ہیں رائٹ؟ نہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ میکاولی کہہ رہا ہے. میکاولی کہہ رہا ہے, بالکل. یار اس کا یہ کہتا ہے نا کہ کوئی بھی وعدہ پورا نہ کرے, وعدے کرے, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے, عام کو اپنے ساتھ لگا کے رکھے, لیکن پورا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پورا کرنے کے چکر میں وہ پریشانی لاگ کرنا اپنے آپ کو کرنے. ٹھیک ہے, اچھا آسانی سے ہو سکتا ہے تو کر لے, مشکل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جہاں عوام کو ساتھ رکھنے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بول کر وعدہ کر کے کوئی آپ عوام کو اپنے قریب کر سکتے ہیں تو کریں. اور لیکن یہ وعدہ صرف عوام سے نہیں ہے, یہ مثلاً دو حکومتوں کے درمیان آپ کوئی معاہدہ کرتے ہیں, اس میں کوئی وعدہ کرتے ہیں, یا آپ دوسری ریاست سے کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ پر کبھی حملہ نہیں کروں گا, لیکن آپ اس پر حملہ کر دیتے ہیں, تو اس قسم کے وعدے نبھانا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے,
آگے کہتا ہے چیپٹر 19 میں اوائڈنگ کنٹمپٹ اینڈ ہیٹریڈ کے اوپر بات کرتا ہے. عوام کی نفرت کو اپنے سے دور کیسے رکھو. تو عوام کی جان و مال کی حفاظت کرو, ان کی بیویوں کو نہ اٹھاؤ, بیویوں پہ نظر مت رکھو, یہی کہتا ہے ایگزیکٹلی. تو بہرحال یہ عوام کے معاملے میں ہر جگہ میں قابل یہی مشورہ دیتا ہے کہ آپ نے عوام کے ساتھ عوام کو ساتھ رکھنا, عوام کی نفرت نہیں پالنی, کوشش یہی کرنی کہ عوام کی نفرت, کیونکہ آپ انہیں پر رول کر رہے ہو, اگر وہیں آپ سے نفرت کرنے لگ گئی تو بس آپ اگلا چیپٹر بھی اسی کے اوپر ہے. عوام کو, ایک بادشاہ کو قلعے زیادہ اہم ہے یا عوام؟ لیکن وہاں ساتھ میں قلعوں کی بھی اہمیت, قلعوں کی اہمیت بتاتا ہے, لیکن وہ آگے کیا کہتا ہے پتہ ہے ایگزیکٹ کوٹیشن کیا ہے؟ کوٹیشن اس کا یہ ہے, یور بیسٹ فورٹریس از ناٹ ٹو بی ہیٹڈ بائی پیپل. آپ کا سب سے بہترین قلعہ جو ہے, اچھے قلعے بناؤ لیکن سب سے بہترین قلعہ آپ کا عوام کی محبت ہے. ٹھیک ہے, عوام محبت نہیں, عوام کا نفرت نہ کرنا. نفرت نہ کرنا اور ڈرنا دو چیزیں الگ ہیں, اور محبت کرنا تیسری الگ چیز ہے. تو آپ کا سب سے بہترین جو فورٹریس ہے, آپ کا قلعہ جو ہے, وہ عوام کا نفرت نہ کرنا, وہ بہترین فورٹریس ہے آپ کا. اور کیا کہتا ہے کہ بیکاز ایون اف یو ڈو ہیو فورٹریسز دے وونٹ سیو یو اف دا پیپل ہیٹ یو. اگر عوام تم سے خوش نہیں ہے اور تم نے بڑے بڑے قلعے بھی بنائے تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. اچھا, what a ruler should do to win respect. Respect win کرنے کے لیے رولر کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت ساری چیزیں بتائیں یار, اس میں بڑی ڈیبیٹ ہے. کہتا ہے کہ وہ نالائق بادشاہ ہوتا ہے, وہ ہمیشہ انڈیسائسو رہتا ہے, کہتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, عوام کی رسپیکٹ حاصل کرنے کے لیے. It's worth nothing that a ruler must never ally himself with someone more powerful in order to attack his enemies. یہ وہی بات کر رہا ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی. وہ یہاں پہ ڈسکس کرتا ہے کہ کہیں پہ آپ کسی پہ حملہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے سے مضبوط الہی مت بناؤ اپنے ساتھ. چلے اس سے فائدہ تو ہوگا آپ کا, لیکن ریئلزم پتہ ہے, ریئلزم یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرنٹ کہتی ہے. مین پاورفل الائز کہتا ہے ریئلزم ہمیشہ, لیکن میکاولی کیا کہتا ہے کہ ایسے الائز مت بناؤ جو تم سے زیادہ پاورفل ہیں. اگر تم جنگ جیت گئے تو تم ان کے ہمیشہ مقروض رہو گے, اور وہ تمہیں ایسے استعمال کریں گے کہ تمہاری سوچ ہوگی. تو یہی ریئلزم ہے نا, یہی ریئلزم ہے. ریئلزم کا جو فلسفہ ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ویک جو الائز ہیں وہ اپنے سے ہٹاؤ, مضبوط الائز کو اپنے ساتھ بنا کے رکھو. لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے نا, اگر آپ مضبوط الائز جو ہوں گے وہ آپ کے ہمیشہ کام بھی آئیں گے کیونکہ وہ آپ سے ڈرتے ہیں, لیکن جو آپ سے زیادہ مضبوط ہیں, آپ سے مضبوط ہیں, وہ آپ کو اپنے ماتھے بنا. جو ماڈرن ریئلزم کا فلسفہ, جو ماڈرن ریئلزم جو ہے, میر شیمر اور کینتھ والڈ جو ہیں, انہوں نے جو دیا ہے, اس فلسفے کے مطابق انہوں نے ان سے ڈرائیو, وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ اپنے جو مضبوط لوگ ہیں ان کے ساتھ دوستی رکھو, الائز ہمیشہ ان کے ساتھ رکھو جن کی آرمیز مضبوط ہے, جن کا یہ جو ایک ہوپس تھے, ہاں ہوپس وہ قوت کی بات کرتے ہیں, وہی اس کے بعد آتے ہیں یہ میر شامل ہو گیا. اس کے بعد ہوپس, یہ ریئلزم کی فلسفی اصل میں ہوپس نے دی ہے. ٹھیک ہے, ہوپس نے ریئلزم کی دی تھی. نہیں, ریئلزم میں پولیٹکس میں طاقت کی ہوتی ہے بھائی, طاقت کی اہمیت ہے, وہی ریئلزم کی کسی بھی چیز, وہی پاور, امپورٹینس آف پاور, اور اس کے بعد اسی سے جنم یہ ہے ریئلزم. نہیں, لیکن میکاولی پاور کی بات نہیں کرتا. میکاولی کہتا ہے کہ چالاکیوں کی بات کرتا ہے, کننگنس کی, فاکسیشن. پتہ ہے انگلش میں میکاولی کے نام کے ساتھ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے, میکاولیانزم. وہ ایک ایسے میکویلین ایکٹ کہا جاتا ہے یا پھر میکاویلین اسٹریٹجی کہا جاتا ہے. تو وہ ایک ایسی اسٹریٹجی کو کہا جاتا ہے, بہت ہی چالاک اور بہت ہی شاطر قسم کی کوئی اسٹریٹجی ہے نا, اس کو لومڑی جیسی چال ہوتی ہے, اس کو میکاویلین ایکٹ کہا جاتا ہے. تو میکاویلی آپ پر اس اسٹریٹجیز کی بات کر رہا ہوں. ہوپس پھر ریئلزم کے ساتھ پاور کو لے کے, پاور اس کا مین وہ پاور ہی ہے, اس کا کنسولٹیشن آف پاور کے اوپر یہ بات زیادہ نہیں کرتا. اچھا, رولر کے منسٹرز کی بات کرتا ہے, منسٹرز کیسے ہونے چاہیے اس کے. کہتا ہے کہ ایک رولر ہمیشہ جانا جاتا ہے اپنے منسٹرز سے, اپنی کابینہ کیسی بناتا ہے. تو آج کل بھی جتنے رولرس ہیں ان کی کابینہ جس طرح کی ہے, اسی سے اس کا ایجنڈا پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے. چیپٹر نمبر 23 تقریباً لاسٹ میں پہنچ رہے ہیں, اوائڈنگ فلیٹررز.
جو خوشامد کرتے ہیں ان کو بھگاؤ کہتا ہے وہ. اور اس کے ساتھ لاسٹ 24 چیپٹر 26 بھی ہے چیپٹر, رولرس نے اپنی اسٹیٹس کیوں گنوائی اس کے اوپر کچھ تاریخی کہانیاں انہیں کرتا ہے نا, وہ بھی اسی پر بیس ہے جو شروع میں اس نے. بالکل بالکل. The role of luck in human affairs and how to defend against it. luck, fate اور free will کے اوپر اس نے بڑی خوبصورت بحث چھیڑی ہے یہاں پہ. ایک کوٹیشن مجھے بڑا اچھا لگا تھا, میں نے نوٹ کیا. I reckon it may be true that luck decides the half of what we do, but it leaves the other half more or less to us. The successful ruler is the one who adapts to changing times, while the leader who fails does so because his approach is out of the step with circumstances. کہتے ہیں کہ لک کام کرتی ہے, آدھا کرتی ہے, آدھا کرتی ہے. جو آدھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے پاس ہمارے لیے چھوڑ دیتی ہے. اگر ہم اپنا آدھا نہیں کرتے ہیں تو ہمارا کام اڑ جاتا ہے. لک ہمیشہ ہمارا راستہ سیدھا کر کے چھوڑ دیتی ہے. تو بادشاہ کے لیے کہتا ہے کہ ایک سکسیسفل رولر از the one who adopts changing times. بدلتے وقت کے تقاضوں کے مطابق وہ بھی بدل جائے, ٹھیک ہے, چینجز لے آئے. while the leader who fails does so because his approach is out of step with circumstances. جو ایسا نہیں کر سکتا ہے وہ واش اوے ہو جاتا ہے, اڑ جاتا ہے. تو یہ جو پہلا جو پارٹ ہے, I reckon it may be true that luck decides the half of what we do. جو ہم کرتے ہیں لک کا فیکٹر ہے, وہ کہتا ہے کہ لیکن ہاف ہو. آپ جو کرتے ہیں اپنی ڈائریکشن آپ خود دیتے ہو, تو لک اسی آپ کی فارچون فیور سے ڈرائیو کرا جاتا ہے. جو خود کام کرتا ہے لک بھی اسی کا. قدرت آپ کو موقع دیتی ہے, اس موقع کو قائم رکھنا آپ کے اوپر ہوتا ہے. بالکل. اور لاسٹ این اپیل ٹو کنکر, اس میں بڑی شکوے گلے کے ہیں یار, اٹلی کو بچاؤ. لاسٹ جو چیپٹر ہے اس کا, این اپیل ٹو کنکر اٹلی اینڈ فری اٹ فرام فارن آکوپیشن, کہتا ہے کہ وہ شاعری بھی لکھتا ہے. وہ اٹلی سے بڑی محبت, بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. کبھی جان بچاؤ, اس کے شہر چل رہے ہیں, فرانس حملے کر رہے, کبھی کوئی کون سا ایک کہیں سے حملہ کر کے تھوڑا سا حصہ قبضہ کر لیتا ہے, کبھی کچھ. تو رومن ایمپائر اٹلی میں تھی, اس کے بارڈرز کہاں سے گنواتا ہے, وہ سارے اس کے بارڈرز ہیں. اور اٹلی کا مذاق بنایا ہوا ہے, اس لیے اس کو اٹلی سے بڑی محبت ہو رہی ہے. اٹلی کا خیال رکھو. تو دس واز دی لاسٹ چیپٹر میرے خیال سے. تو ایز اے ہول واٹ ڈو یو سے, مقابلے کیا ہے؟ ایک بہترین کتاب ہے. ہر چیز پر کافی زیادہ کرٹیسزم ہوا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بعض چیزوں پر ہونا بھی چاہیے, لیکن کتاب کی جو مرکزی خیالات ہیں ایسے نہیں ہیں کہ ان پر پہلی دفعہ بات کی ہے میکاولی نے. یہ چیزیں پہلے سے ہوتی رہی تھی, حقیقت تھی. میکاولی نے ان کو کتاب میں جو ہے بیان کیا ہے, ان کی تدوین کر کے ان کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. آپ کو سب سے پہلے آپ کا چہرہ دکھایا ہے. کتاب پڑھنے والی ہے, ضرور پڑھنی چاہیے. اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو ضرور کریں اختلاف, لیکن پڑھنے سے مت چوکیں. تقریباً 100 سے تھوڑے سے زیادہ پیجز کی کتاب ہے, اور اس کتاب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بہت ساری چیزیں سمرائز کی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ بادشاہوں کے لیے بات ہو, یہ آج کے دور کے نئے لیڈرز کے لیے میکاولی نے ایک خوبصورت کتاب لکھی ہے, جس پہ بہت سارے پوائنٹس, تو میں ایز اے مینیجر, میں ڈفرینٹ جگہوں پہ مینیجر کے طور پہ کام کر رہا ہوں, تو مجھے اپنی غلطیاں سامنے نظر آ رہی تھی کہ میں نے کون سی جگہ پہ کس طرح کی غلطی کی. یہ ہر لیڈر کے لیے, ہر مینیجر کے لیے, ہر CEO کے لیے یہ کتاب ضروری ہے. تو یو ہیو ٹو ریڈ دا بک پرنس بائی میکاولی. چھوٹی سی کتاب ہے, ضرور پڑھیں. تھینک یو عمار فار ڈسکسنگ دا بک, اینڈ تھینک یو سو مچ فار لسننگ. اگر آپ نے یہاں تک سنا ہے, اللہ حافظ.